السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ روڈ میپ سیریز کا آج 5واں لیکچر ہے، 5ویں ویڈیو ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس پاکستانی کلائنٹس ہیں، مجھے انٹرنیشنل کلائنٹس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو یہ ٹاپک تھا، یہ ہم نے اپنی جو کمیونٹی کے اندر پول کریٹ کیا تھا اسی کے حساب سے آج یہ ٹاپک بن رہا ہے۔ باقی 2 ویڈیوز رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے 2-4 دنوں کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اب آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو 2 چیزیں ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1 پہ ہے وائی انٹرنیشنل کلائنٹس، پاکستانی کلائنٹس ہونے کے باوجود ہمیں انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف کیوں جانا چاہیے، اور دوسرا پوائنٹ ہاؤ ٹو ریچ دم، کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو فائنڈ کیسے کریں، ان تک کیسے پہنچیں، اور ان کے جو ویز ہیں، ہوپ سو اس طرح کے ویز آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے، نہیں سنے ہوں گے، ہو سکتا ہے سنے بھی ہوں، بٹ ایز سچ آپ نے اتنی زیادہ پریکٹس نہیں کی ہوگی اس طرح کے ویز کے اندر، جو میں ابھی آپ لوگوں کو یہ 5 بتاؤں گا۔ 5 ایسے وجوہات، 5 ایسے ریزن کہ ہمیں انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف کیوں جانا چاہیے، اور 5 ایسے طریقے جن سے ہم انٹرنیشنل کلائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مدعا یہ رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کیوں بھائی، پاکستانی کلائنٹس کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا فرق ہم جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے اس کی جو پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرو بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستانی کلائنٹس کی طرح اگر تھوڑا سا پیسہ کما لیا تو اس کو فوراً سے خرچ کرنا شروع کر دیا، اس میں سے خرچہ نکال لیا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ اگر انویسٹمنٹ ہوگی اور پروفٹ مارجن نہیں بن رہا یا سیل نہیں آ رہی تو اس کو سٹاپ کر دیا۔ یہ بزنس مائنڈڈ نہیں ہوتا۔ پاکستانی میجورٹی کی یہی مینٹیلٹی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان سے لاس برداشت نہیں ہوتا، اور بزنس کے اندر لاس برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز پاکستانی بہت کم لوگوں کے پاس ہے کہ وہ لاس برداشت کر کے بعد میں پھر پروفٹ مارجن کی طرف موو کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ہی ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جو انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کو اس حوالے سے پتہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان کو اگر تھوڑا بہت لاس ہو بھی رہا ہے تو وہ ڈیفرنٹ میٹرکس کے حساب سے وہ پروفیٹیبل ہونے کے چانسز کی طرف موو آن کرتے ہیں، بٹ یہاں کے لوگ، لوکل لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹر رسپیکٹ فار اسکل اینڈ ٹائم۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی 70% سے زیادہ لوگ ڈگری کے کنسیپٹ کے اوپر ہیں کہ ڈگری ہے تو جاب ملے گی، ڈگری ہے تو کام پر رکھیں گے، ڈگری ہے تو ارننگ کا سورس ملے گا۔ مور دین 70-80% بھی یہی چیز چل رہی ہے، بٹ انٹرنیشنلی زیادہ تر گلوبلی جو چیز چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کام ہے، آپ کو کام مطلب آتا ہے، آپ کی اسکل ہے، آپ ہمارا ٹائم سیو کر سکتے ہیں، تو آپ آ جائیں، نو نیڈ آف اینی ڈگری، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ کے ٹائم کی اور آپ کے اسکل کی قدر ہے۔ پاکستانی لوگ آپ کے اسکل اور آپ کے ٹائم کی قدر نہیں کرتے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، ہر پاکستانی سیم نہیں ہوتا۔ تیسری ریزن ہے ہمارے پاس پروفیشنل کانٹریکٹس اینڈ پیمنٹس۔ اگر آپ میں سے کسی ایک کا بھی کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا، تو آپ نے ان کے بیہیویئر کے اندر یہ چیز لازمی دیکھی ہوگی، وہ پروفیشنلی چلتے ہیں، وہ پروفیشنل کام چاہتے بھی ہیں اور وہ پروفیشنل کام کرتے بھی ہیں۔ پروفیشنل سب کام شروع ہونے سے پہلے، کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، آپ کو ہائر کرنے سے پہلے ایک پروفیشنل کانٹریکٹ سائن کریں گے وہ، اور پھر اس کے بعد جو بھی پیمنٹس ہوں گی وہ اکارڈنگ ٹو کانٹریکٹ وہ اسی کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستانی جو لوگ میجورٹی جو اس وقت پاکستانی مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے کانٹریکٹ کا اگر میں نیم لوں تو وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور پہلے کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایون کہ اب پاکستانی کلائنٹس کے ساتھ بھی کام کرنے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کانٹریکٹ کروں، بٹ کیونکہ ان کو بھی زیادہ کانٹریکٹ کا نہیں پتہ ہوتا تو جسٹ کچھ جو ہے نا نارملی ڈسکشن کے اندر کچھ چیزیں پہلے ہم طے کر لیتے ہیں، کام ایسا ہوگا، بعد میں اس کو اس طرح لے کے چل پڑیں گے۔
کچھ آپ کی جو ہے کنڈیشنز لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیمنٹ کے حوالے سے ہاں اب الحمدللہ پاکستانی کلائنٹس بھی اچھا پے بھی کرتے ہیں اور ٹائملی پے بھی کرتے ہیں, بٹ پھر بھی کچھ تو خیر نہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں جو پے نہیں کر رہے ہوتے یا پے کرتے ہوئے تنگ کرتے ہیں. کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, چوتھی ریزن ہے ہمارے پاس مور ارننگ پوٹینشل. اب یہ جو پوائنٹ ہے زیادہ تر لوگ اسی پوائنٹ کو ہی چیز کرتے ہیں, زیادہ تر فری لانسر اسی پوائنٹ کی وجہ سے ہی انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں. بٹ یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہے کیوں, کہ مور ارننگ پوٹینشل باہر کی مارکیٹ کے اندر ایسا کیوں ہے. اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ باہر کے کنٹریز کے اندر اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, وہاں پر جو انکم ہے وہ اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان میں اگر کوئی پرسن آپ کو 30,000 پر منتھ پے کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب 2 ملین سے زیادہ کی سیلز جنریٹ کر کے دے دو, 4 ملین سے زیادہ سیلز جنریٹ کر کے دے دو. بٹ اگر سیم آپ رزلٹ باہر کے کسی کلائنٹ کو دیتے ہو تو کم از کم بھی آپ کو وہ $1,000+ دے سکتے ہیں, جو کہ راؤنڈ اباؤٹ 3 lakhs بنتے ہیں آپ کے. وہ 10x to 100x کا فرق آتا ہے ارننگ پوٹینشل کے اندر جب آپ باہر کے مارکیٹ کو ٹیپ کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے فرق اور یہ رہے گا بھی صحیح, کیونکہ پاکستانی اکانومی ابھی بہت ڈاؤن ہے. ابھی اس کے اندر انکم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کرنے والی رہتی ہیں. پانچویں ریزن ہے ہمارے پاس انڈرسٹینڈ پاور آف ڈیجیٹل میڈیا. اس وقت بھی میجورٹی آف پاکستانی بزنسز سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں. ان کو نہیں پتا کہ فیس بک ایڈز بھی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ SEO بھی ہوتی ہے, ان کو نہیں پتا کہ گوگل ایڈز بھی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ٹک ٹاک ایڈز بھی ہوتے ہیں. ان کا جسٹ یہی مائنڈ ہے کہ ایک دکان کھول کے بیٹھ جاؤ, ایک اچھی لوکیشن کے اوپر بیٹھ جاؤ تو وہاں سے ہمارے پاس بزنس جنریٹ ہوگا, دیٹس اٹ. ان کو ڈیجیٹل لینڈسکیپ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور جبکہ باہر آپ موو کرو, انٹرنیشنلی موو کرو, تو ان کی پہلی سوچ ہی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جانا ہی ڈیجیٹلی ہے. ان کو وہ سستا پڑتا ہے, وہاں پر بزنس کرنا ان کے لیے ٹیکسز اور بہت ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اسی وجہ سے وہ آن لائن کا رجحان وہاں پر بہت زیادہ ہے. تو آپ کے پاس ایک یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ان کو ڈیجیٹلی ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہو. پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں, ہاں اب پچھلے 3-4 سالوں سے رجحان بڑھا ہے, اب لوگ آ رہے ہیں ڈیجیٹلی. ٹھیک ہے, بٹ پھر بھی آپ کے پاس ابھی بھی یہ پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف اس لیے بھی موو کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیجیٹل میڈیا کی, ڈیجیٹل لینڈسکیپ کی, ڈیجیٹلی بزنسز کی ہاؤ ناؤ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان تک ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس پاکستانی کلائنٹ ہیں یا نہیں ہیں, ہم نے ڈائریکٹلی انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف جانا ہے. تو یہ 5 وے جو ہیں, یہ ان میں سے کچھ ویز ایسے ہیں جو آپ جانتے ہیں, بٹ کچھ ویز ایسے ہیں جو آپ بالکل بھی نہیں جانتے. شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے ویز بھی ہوں گے جن سے ہم انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف اس طرح بھی موو کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلا ہے کولیبریٹ ود انٹرنیشنل ایجنسیز. زیادہ تر لوگ آپ کو یہ بات نہیں بتاتے. اس کی ریزن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں وہ اپنے انڈر ورکرز کو ہائر کرتے ہیں. وہ کچھ سٹیپس یا کچھ ان کے جو پروفیشنلز ورک یا کچھ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ورک وہ اپنے نیچے امپلائی ہائر کرتے ہیں. وہ اپنے نیچے مارکیٹر, میڈیا بائر اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ ہائر کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے ان ایجنسیز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ایسی ایجنسیز فائنڈ کرنی ہے. فائنڈ کرنے کے لیے بہت آسان ہے. آپ کیا کر سکتے ہو, گوگل میپ پہ بھی جا سکتے ہو, آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہو, چیٹ GPT کی بھی ہیلپ لے سکتے ہو, LinkedIn کی بھی ہیلپ لے سکتے ہو. ان وے سے آپ انٹرنیشنل ایجنسیز فائنڈ کریں, ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹریکٹڈ رہیں, کنیکٹڈ رہیں, ان کی اپڈیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. جب بھی وہ ہائرنگ کی پوسٹ کریں تو آپ وہاں پر اپنا ریئیکشن شو کریں, آپ ان کو اپنی ویلیو کے بارے میں بتائیں, اور ایون کہ ان کی سوشل پریزنس کے ساتھ بھی اٹریکٹڈ رہیں وہاں سے بھی. اور ایون کہ اگر آپ کنیکٹڈ نہیں بھی رہتے تو آپ جسٹ ان کو DM بھی کر دیں, کولڈ ای میل بھی کر دیں, تو وہاں سے بھی آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایجنسیز آپ کو ہائر کر لیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل کمیونٹیز ہوتی ہیں. سلیک کمیونٹی ہیں اور ڈسکارڈ کے اوپر ہوتی ہیں, اور اسی طرح باقی بھی اسکول کمیونٹی بھی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہوگا, اگر نہیں ہے تو سرچ کیجئے گا. اس کے بعد ہے ایف پی گروپس, فیس بک گروپس. میں شاید آج سے 3-4 ہفتے پہلے میں ایک پرسن کی ریل دیکھ رہا تھا. وہ پرسن کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ہم 50 لوگ تھے, اور ان 50 لوگوں میں سے تقریباً لوگ جو ہے $100 ملین یا $1 ملین پلس پر منتھ ریونیو جنریٹ کر رہے تھے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے وہ صرف اور صرف $1 ملین ریونیو صرف اور صرف فیس بک گروپ سے ہی جنریٹ کر رہے تھے. ان کا سورس آف کلائنٹ ہنٹنگ فیس بک گروپ ہی تھا, فیس بک گروپ سے ہی وہ کلائنٹ لے رہے تھے. تو فیس بک گروپ کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں, اس کو سمجھیں, اس کی ٹیکٹکس کو سمجھیں, تو یہ آپ کو بہت اچھا ریونیو دے سکتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس آؤٹ ریچ تھرو فیس بک ایڈ لائبریری. بہت آسان ہے, آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوگا, بارہا آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے, اور بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں. فیس بک ایڈ لائبریری پہ جاؤ, وہاں پر سرچ کرو جو بزنسز وہاں پر ایڈز رن کر رہے ہیں, ان کو آپ اپنا کچھ کرائٹیریا بنا لو کہ جنہوں نے پچھلے 5 دن کے اندر ایڈز رن کیے ہیں. کچھ ان کے ان ایکٹیو ایڈز تھے, کچھ ایکٹیو ایڈز تھے, تو اس کا مطلب ان کے ایڈز اچھا پرفارم نہیں کرے تو ان کو آپ پیچ آؤٹ کرو. اسی طرح باقی بھی آپ اپنے کرائٹیریا کے حساب سے کرو کہ اگر ان کو 6 مہینے ہو گئے ہیں تو ان کے پاس ایک ورک لوڈ زیادہ ہوگا, تو میں اس کو پچ کر کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پر مجھے چانس مل جائے. آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ اپنے حساب سے سوچو کہ میں ان کو کیسے پیچ آؤٹ کر سکتا ہوں. وہاں سے آؤٹ ریچ کریں, تو وہاں سے بھی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی کلائنٹ تک ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. چوتھی ریزن ہے ہمارے پاس, چوتھا وے ہے ہمارے پاس کہ ہم انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف کیسے موو آن کر سکتے ہیں. کریٹ کنٹینٹ آن انٹرنیشنل لیول. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, انٹرنیشنل لیول سے کیا مراد ہے میری. اب اگر آپ پاکستانی حساب سے کنٹینٹ بنائیں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ 1 ملین کی سیل, 1 ملین PKR کی سیل. آپ بول رہے ہوں گے کہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ کریں, اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کرنا ہے تو وہ کریں. بٹ اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں, دین آپ بات کریں گے 7 to 8 فیگرز اسٹور کی. 7 to 8 فیگرز, 8 فیگر اسٹور, میں نے اتنی اسپینڈنگ کی, میں نے یہ کیا وہ کیا. اس حساب سے جب آپ کانٹینٹ بنائیں گے, ایون کہ کانٹینٹ بنانے کے اندر آپ انٹرنیشنلی کلائنٹس یا انٹرنیشنلی لوگوں کو ہی کانٹینٹ کو ہی کاپی کر کے آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, وہ بھی بہت اچھا ہے. تو وہاں سے بھی آپ کی ریچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جائے گی, اور وہاں سے آپ کو رزلٹ بھی آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں, وہ ہے فری لانس پلیٹ فارمز, جو کہ فائور, اپورک, guru.com, ورک چیسٹ ہے. ان تمام پلیٹ فارم کے اوپر جا کر بھی آپ انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ اپنے کنیکشنز بنا سکتے ہیں. وہاں پر بھی موسٹلی ایجنسیز ہی ہوتی ہیں. فائور, اپورک پہ جو کام دینے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر باہر کی ایجنسیز ہی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. جزاک اللہ.